السلام علیکم۔ زید بن حارثہ واحد جلیل القدر صحابی جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، جو پہلے زید بن محمد تھے اور پھر زید بن حارثہ کہلائے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زید بن حارثہ، آپ کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زید کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ ایک مرتبہ اپنے کم عمر بچے زید کو ساتھ لے کر اپنے میکے جا رہی تھیں کہ رستے میں ڈاکو اس نونہال کو خیمہ کے سامنے سے اٹھا لائے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھپھی خدیجہ بنت خویلد کی خدمت میں پیش کیا۔ حکیم بن حزام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے سے دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے شادی کے بعد اس بچے کو گھر میں پایا اور عمدہ اتوار کی وجہ سے بہت پسند کیا۔ آپ کی پسندیدگی کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس طرح زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف نصیب ہوا۔ ایک سال زید کے کچھ ددہالی رشتہ دار حج کے لیے مکہ آئے تو انہوں نے زید کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور واپس جا کر ان کے والد کو اطلاع دی تو وہ اسی وقت اپنے بھائی کعب بن شجیر کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے بیٹے کو معاوضہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ یعنی حضرت زید جو تھے وہ نسلاً غلام نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ زید کو بلا بھیجا جائے، اگر وہ تمہیں پسند کرے تو بغیر کسی معاوضہ کے وہ تمہارا ہے، اور اگر وہ مجھے ترجیح دے تو اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے میں اسے روانہ کر دوں۔ حارثہ اور کعب نے اس بات پر شکریہ کے ساتھ رضامندی ظاہر کی۔ زید بلائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں، یہ میرے باپ اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے پسند کرو یا ان دونوں کو۔ زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ باپ اور چچا تعجب سے بولے، زید افسوس، تم آزادی، باپ، چچا اور خاندان پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ فرمایا، ہاں، مجھے اس ذات پاک میں ایسے ہی کردار کے اوصاف نظر آئے ہیں کہ میں نے ان پر کسی کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں مقام ہجر کے پاس ان کو لے جا کر اعلان فرمایا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں گا، وہ میرا وارث ہوگا۔ اس اعلان سے ان کے باپ اور چچا مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بیٹا، مطمئن اور خوش اور شاداں ہو گئے کہ ہمارا بیٹا بہت ہی محفوظ اور بہت ہی پاکیزہ ہاتھوں میں ہے۔ اس اعلان کے بعد زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کی بنا پر اس دور کے رواج کے مطابق زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف اپنے نسبی باپ کے ساتھ پکارنے کی ہدایت آ گئی، تو پھر وہ زید بن محمد کے بجائے پھر دوبارہ اپنے اصلی نام زید بن حارثہ سے پکارے جانے لگے۔ یعنی قرآن میں جہاں حضرت زید کا نام آیا ہے وہاں یہ تھا کہ دور جاہلیت میں کسی بھی شخص کو، غیر شخص کو، کسی بھی غیر بیٹے کو یا غیر مرد کو، کسی کو بھی اپنا بیٹا بنایا جا سکتا تھا اور غیر لڑکی کو اپنی بیٹی بنایا جا سکتا تھا، اور پھر اس کو اپنا نام دے کر اس کو وراثت میں بھی حصہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ یہ بہت رواج تھا اس دور میں عرب میں، لیکن قرآن پاک نے جو ہمارا اصل دین کامل ہے اسلام نے، اس نے اس رسم کو ختم کیا اور صرف نسبی جو یعنی ان سگے جو اولاد ہے، جو انسان میاں بیوی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، خونی جو رشتہ ہوتا ہے، اسی کو صرف وراثت کا حقدار قرار دیا گیا اور اسی کو اصلاً بیٹا اور بیٹی قرار دیا گیا، اور باقی سب کی وراثت ختم کر دی گئی۔ تو اسی سلسلے میں پھر قرآن میں جو تمام ڈیٹیل آئی ہے کہ حضرت زید کو پھر کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں سے نہ ڈرو، آپ کا حق میرے سے زیادہ ڈرنے کا ہے۔ اور پھر بہت سارے مفسرین کی رائے کے مطابق ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں پر حضرت زینب سے کیا تھا، اور پھر آپ نے حضرت زینب کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر کے یہ دور جاہلیت کی یہ رسم ختم کی کہ بیٹا، کوئی بھی جو دوسرا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہو سوائے اپنے سگے بیٹے کے، ٹھیک ہے؟ سگے بیٹے کے ساتھ تو سگے بیٹے کی بیٹا اگر فوت بھی ہو جائے یا وہ طلاق بھی دے دے تو اس کی بیوی جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے، اس کے سگی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی بھی جو اس طرح منہ بولا ہو تو اس کے ساتھ وہ تو پھر سگا ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو یہ رسم ختم کی گئی تھی۔ اور پھر آپ کی پھر شادی کی
کن سے ہوئی یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی کنیز تھیں اور انہوں نے ہی آپ کی شیر خواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا کے فرائض ادا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے اور ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ام ایمن سے نکاح کرنا چاہیے۔ زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نوی کے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان سے شادی کر لی، یعنی اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورت سے شادی کی۔ اسامہ بن زید ان کے وطن سے مکہ میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے بعد حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی پہلے زید جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر ان کے بیٹے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یہ تھے حضرت زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی کے جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔